الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، اور یاد رکھو کہ خالص دین اسی کے لیے ہے۔ اسلام ایک جامع نظام زندگی اور مکمل دستور حیات ہے۔ اس میں عقائد اور عبادات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور ان کو دین کا شعار کہا گیا ہے، علامت کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق اور اخلاص ان کی بھی فضیلت آئی ہے اور ان کے سلسلے میں بڑی واضح حدیثیں منقول ہیں۔ اخلاص کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو غیر اللہ کی ملاوٹ سے خالص کر لینا، پاک کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اور اخلاق کہتے ہیں اچھے برتاؤ کو، اچھے سلوک کو اور اچھے معاملے کو۔ سنن ابی داؤد میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے نفلی نماز اور نفلی روزے رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کہیں ایک طرف 10 رکعت نفل ہو اور کہیں دوسری طرف مسکرا کے ملنا ہو تو اللہ رب العزت حسن اخلاق سے وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اخلاص کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، اور اخلاص کو شریعت میں ایک بنیادی اہمیت اس سے حاصل ہے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے اس کو ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک بنیادی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر آئے اور انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں۔ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ میں تبدیل ہو گئیں، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اقتدار تھا۔ اس کے پیچھے یہ تھا کہ حکومت مل جائے، جیت ہو جائے، ہماری واہ واہی ہو جائے۔ ایک طرف یہ جذبہ تھا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق حاصل ہو، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ کام دونوں یکساں، جادوگروں نے بھی لاٹھی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی ڈالی، لیکن ایک کا تعلق دنیا داری سے ہے اور مادی زندگی سے ہے، اور ایک کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، اس کی رضا سے ہے، اس کی خوشنودی کے اصول سے ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جادوگر شکست کھا گئے، ہار گئے اور ذلیل و رسوا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ جتنے ان کے سوانگ تھے یا جتنے ان کے سانپ تھے جو ادھر ادھر پھر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا۔ یہ ہے کامیابی کی علامت۔ اخلاص اگر ہوتا ہے تو اس طرح سے ایسی زبردست کامیابی ہوتی ہے کہ لوگ انگشت بدنتا رہ جاتے ہیں اور حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا تاثیر اس کے اندر ہے۔ اور اخلاص اگر نہیں ہے تو انسان بالکل مجبور ہے، مقہور ہے اور بیچارہ ہے۔ حدیث شریف میں دیکھیے، 3 آدمی آئیں گے اور تینوں بڑے اچھے عمل لے کر آئیں گے۔ ایک اچھا قاری ہوگا، ایک راہ خدا میں اپنی جان کو کٹانے والا ہوگا، خون کو بہانے والا ہوگا، اور ایک اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہوگا۔ تینوں کا عمل بہت مبارک، لیکن اس میں ریا شامل، دکھاوا شامل، شہرت شامل۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان تینوں کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ لیکن انہی کے بالمقابل 3 آدمیوں کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تینوں غار میں پھنس گئے،
ہر ایک نے اپنے ایک دنیاوی عمل کا سہارا لیا، بظاہر وہ دنیاوی کام تھا، ایک والدین کی خدمت تھی، دوسری طرف برائی سے بچنا تھا، تیسری طرف امانت کی ادائیگی تھی، دنیاوی عمل تھا لیکن اللہ کے جذبے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھا، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غار کا منہ کھل گیا اور یہ کامیاب ہو گئے۔ تو صرف نیت کا قبلہ درست کرنے سے اتنی زبردست تبدیلی آتی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس اللہ کا استحضار رہے، اللہ کی طرف قلب متوجہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں یہ تبدیلی لاتے ہیں، اور ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی باطنی شکل ہوتی ہے۔ ظاہری شکل میں جیسے یہ جسم ہے، اس کی یہ ظاہری شکل ہے، اور روح ہے اس کی باطنی شکل ہے، اندرونی شکل ہے۔ اگر اسی جسم سے روح نکل جائے تو انسان لاشے بے جان ہے، اس کو قبرستان میں لا کر قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ جسم ہے تو سلام و مصافحے ہیں، دعوتیں ہیں، تمام مجلسیں ہیں، تمام رونقیں ہیں، تمام خوشیاں ہیں۔ اسی طرح سے اعمال کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور اعمال کی ایک باطنی شکل ہوتی ہے۔ تو اعمال کی ظاہری شکل بھی اچھی ہونی چاہیے اور باطنی شکل بھی اچھی ہونی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ کے اسے قبولیت کا حق حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے دو بنیادی شرط ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل کرنے والا موحد ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، یقین رکھنے والا ہو۔ دوسرے یہ کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا کو چاہ رہا ہو، اللہ کی خوشنودی کو چاہ رہا ہو۔ اگر دونوں چیزوں سے یہ اس کا عمل متصف ہے تو عمل قبول ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے سے لو لگانے والوں کے عمل ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ ایک چٹان ہو اور اس پر دھول جمی ہو یا مٹی ہو، پھر زوردار کی بارش ہو تو پوری چٹان صاف ہو جائے گی۔ ایسے ہی بغیر ایمان کے اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کی یہی حقیقت ہوگی، بالکل وہ عمل صاف ہو جائے گا اور اس کے نام اعمال میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بلکہ اور بھی کئی مثالیں آئی ہیں کہ انسان عرش پر تھا، بالکل آسمان پر تھا، اور اگر اس کے اندر ریاکاری یا شہرت کی خوبو آ گئی تو پھر اس کی وجہ سے ویسا ہوگا جیسے زمین پر آ کر گر گیا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ ایک طرف اخلاص، دوسری طرف اخلاق۔ اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اعلیٰ اخلاق پر تھے، صحابہ کرام اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام کی اشاعت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے رہے۔ تو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں کئی آیتوں میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتیں دیکھیے، اس میں اخلاق کی تعلیم ہے۔ صراط مستقیم کے جو اصول اور عناصر طے کیے گئے ہیں ان میں اخلاق کی تعلیم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احکام عشرہ ہیں، ان میں اخلاق کی تعلیم ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جو خصال فطرت بتائے ہیں اس میں اخلاق کی تعلیم ہے کہ مدد کرنا، تعاون کرنا، ساتھ دینا اور رعایت کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ حضرت کو اپنے طویل تجربات اور زندگی کے پوری زندگی گزارنے کے بعد جو چیز نتیجے کے طور پر سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں میں آج کل اخلاص کی کمی ہے اور اخلاق کی کمی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر درست ہو جائیں تو پوری زندگی بہتر ہو جائے گی، زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں بہار آ جائے گی۔ تدریس کا مسئلہ ہو تو اس میں نورانیت آئے گی، تجارت کا مسئلہ ہو تو اس میں برکت آئے گی، معاشرت کا مسئلہ ہو تو اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوں گی، اور بھی انگنت نعمتوں سے انسان مستفید ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک مضمون اس پہ لکھا ہوگا، عظمت ایمان و اخلاق، کہ آج کل ایمان کا بحران ہے اور اخلاق کا بحران ہے، یعنی ایک طرف اخلاص کا بحران ہے اور ایک طرف اخلاق کا بحران ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر درست کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں برسیں گی کہ انسان سوچتا رہ جائے گا اور پھر اس کو خوشیاں، بے شمار خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں نعمتوں کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے، ہم ان دونوں نعمتوں سے زیادہ مستفید ہوں اور اپنے لیے اسے نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ جس طرح ہم باطنی اعمال پر توجہ دیتے ہیں یا عقائد پر توجہ دیتے ہیں، عبادات پر توجہ دیتے ہیں، تسبیحات پہ توجہ دیتے ہیں، ذاتی اعمال پر توجہ دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان امور پر بھی توجہ دینی چاہیے، اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔